من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے شب قدر میں، اور آپ کچھ جانتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر بہتر ہے 1000 مہینوں سے، اترتے ہیں فرشتے اور روح القدس اس میں اپنے رب کے حکم سے ہر امر خیر کے لیے۔ یہ سراسر امن و سلامتی ہے، یہ رہتی ہے فجر تک۔ اللہ تعالیٰ نے جو تحفہ اور جو گفٹ اور کدو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اب قرآن مجید کی سورۃ القدر میں اس کی جلالت شان، اس کی عظمت، کہ وہ کس قدر عظمت و برکت والی رات ہے، تو اس کا رب تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ اے محبوب، آپ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے خود ہی پوچھ کر کے سوال کیا اللہ نے کہ محبوب جانتے ہیں کہ کیا ہے؟ سوال اللہ نے کیا تو جواب حضور کو دینا چاہیے تھا، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کو تو اس بات کو بتانا مقصود تھا کہ محبوب اس کی عظمت کو، اس کے خیر کو، اس کی جلالت کو، اور اس میں جو سعادت و یمن کی بارش ہوتی ہے، میں خود تم سے بیان کر رہا ہوں کہ العمل فیہ خیر من العمل فی الف شہر لیس فیہ لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر میں عمل کرنا یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے جس رات میں لیلۃ القدر نہ ہو، یعنی افضلیت کے اعتبار سے۔ اور امام قرطبی نے فرمایا ہے کہ وفی تلک اللیلۃ یقسم الخیر الکثیر الذی لا یوجد مثلہ فی الف شہر۔ اس رات میں اتنی خیر تقسیم ہوتی ہے، اتنی رحمت تقسیم ہوتی ہے، اتنی برکت تقسیم ہوتی ہے، اتنا رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی بخشش اور عطا کرتا ہے کہ 1000 مہینوں میں انسان اس خیر اور رحمت کو سمیٹ نہیں سکتا جو ایک رات میں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے بندے مومن چند ساعتوں میں سمیٹ لیتا ہے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا تحفہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پیارے حبیب کے ذریعے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ یہ رات کون سی رات ہے، کس مہینے میں ہے، کس تاریخ کو آتی ہے؟ تو قرآن نے تو خود ہی فرما دیا کہ قرآن کریم کا نزول رمضان میں ہوا تو ثابت ہوا کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان ہی میں ہے۔ کون سی تاریخ ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے بالکل متعین نہیں کیا، اس کی تعین کو فکس ڈیٹ کو اٹھا لیا۔ البتہ حضور نے فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان شریف کے اخیر عشرے میں اس کو تلاش کرو۔ یہ اور بات ہے کہ اکثر علماء محدثین
جمہور فقہا کا یہ قول اور ان کی رائے ہے کہ عموماً اکثر و بیشتر رمضان شریف کی 27ویں رات لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ حضرت ابی ابن کعب قاری قرآن تو اس پہ قسم کھایا کرتے تھے۔ تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اور روح القدس جبریل امی اس میں اترتے ہیں۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کان لیلۃ القدر ینزل جبریل فی کبکبۃ من الملائکہ یصلون علی کل عبد قائم او قائد یذکر اللہ عز وجل۔ لیلۃ القدر کو حضرت جبریل امی فرشتوں کے ایک بہت بڑے گروپ کو، جمع غفیر کو، بہت بڑی جماعت کو لے کر کے اترتے ہیں، اور یہ فرشتوں کا گروپ اور جماعت ہر اس بندے کے لیے دعائے مغفرت اور التجائے رحمت کرتے ہیں جو کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے اللہ عز و جل کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں۔ اور ایک روایت میں تو یہ ہے کہ فرشتے ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ تراویح میں حاضر ہونے کے لیے حضیرت القدس میں رہنے والے فرشتے، جو حضیرت القدس میں فرشتے ہیں، وہ اللہ سے اجازت لیتے ہیں اور نماز تراویح میں وہ حاضر ہوتے ہیں، تاکہ نماز تراویح میں شریک ہونے والے وہ مومنین فرشتوں کے دامن کی ہوا پا جائیں، اور یقیناً جن کو ایمان کے ساتھ ان کے دامن کی ہوا مل جائے ان کی قبر جو ہے نور علی نور ہو جائے گی اور ان کا حشر جو ہے کامیاب ہو جائے گا۔ لیلۃ القدر میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی سربراہی میں، فرشتوں کو حضرت جبریل کی سربراہی میں پوری بہت بڑی جماعت کو بھیجا تاکہ حضور کی امت کو یہ قدر، یہ خیر، یہ شرف جو لیلۃ القدر کا ہے اسے عطا فرما دے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے۔ آج زمانہ عجیب و غریب ہے، لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں میں نماز عشاء ہے کہ نہیں، تراویح ہے کہ نہیں، اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو رمضان میں قیام اللیل کرے، صلاۃ التراویح پڑھے، اللہ اس کی چھوٹی گناہوں کو، اگلی پچھلی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جب پڑھی جائے گی تب تو یہ ہوگا، جب پڑھی جائے گی تب تو ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی رحمت کو تلاش کرنے کے لیے بندے مومن کو تیار اور ہمیشہ سرگرداں رہنا چاہیے۔ کتنے خوش نصیب اور بلند اقبال وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی یاد میں اس رات کو آتے ہیں، جاگتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور فرشتے بھی ان کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ کا قول میں نے بار بار نقل کیا کہ فرماتی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ ایقظ اہلہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اخیر عشرہ داخل ہوتا تو تہبند کس لیا کرتے تھے، راتوں کو ذکر الہی سے زندہ کرتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگایا کرتے تھے۔ تو حضور اعتکاف بیٹھتے، قیام اللیل فرماتی، یہ ساری چیزیں خود نہیں بلکہ فرشتوں اور جبریل امی کی جو حاضری ہوتی تھی اپنی امت کو اس کی رحمت اور اس کی بخشش عطا فرمانے کے لیے۔ فرشتوں کا یہ اترنا خود بخود نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ زمین پہ جاؤ، اے میرے فرشتوں، آج کی شب، آج کی رات زمین پہ جاؤ، مشارق و مغارب میں پھیل جاؤ، چکر لگاؤ، دیکھو جہاں بھی کہیں میرے محبوب کے امتی میرے ذکر کی شمع روشن کیے ہوئے ہیں، میری یاد میں بیٹھے ہوئے ہیں، مجھ سے دعا اور مناجات کر رہے ہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، تسبیح و تحلیل، تلاوت قرآن پاک، قیام اللیل، صلاۃ التراویح، میری یاد میں میرے ذکر میں بیٹھے ہوئے ہیں، جاؤ ان کے پاس پہنچو
اور ان کو میری طرف سے نوید رحمت سنا دو، رحمت کی خوشخبری سنا دو، مصافحہ ان سے کرو، مغفرت کی دعائیں مانگو۔ ایک اللہ کا محبوب بندہ کسی کو دعا کر دیتا ہے، اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ تو جبریل امین اللہ کے حکم سے فرشتوں کے ساتھ آئیں، جن بندوں کے لیے دعا کر دیں گے، دعائے مغفرت کر دیں گے، تو ان کی محبوبیت اور ان کی مقبولیت کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے عزیزان ملت اسلامیہ، طلب، تڑپ، کشش، جستجو اگر ہمارے دلوں میں ہو، ہمارے اندر ہو، تو اس کی رحمت، اس کا دریا تو بہت ہی وسیع ہے، اس کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں۔ کمی اگر ہے تو ہمارے دامن مراد میں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا فضل، اس کی رحمت کھلی ہوئی ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنا فضل فرمائے۔ وقت بہت کم ہوتا ہے، اب اذان ہوگی، نماز عشاء کے بعد تراویح، اور تراویح میں ختم قرآن، اور ختم قرآن کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ سحری کا وقت چونکہ مختصر سا ہوتا ہے، جس کو جو توفیق ہو، دعا، نفل وغیرہ وغیرہ ساری چیز اپنے رب کو، معبود برحق کو منانے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں شب کی، جشن نزول قرآن کی، ختم قرآن کی برکتیں عطا فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے بھائی محترم بزرگ اور جماعت کے افراد آئے ہوئے ہیں، اللہ سب کو، جو نہیں آئے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں عطا فرمائے، اور سب کو مسجدوں کی برکتیں اور لیلۃ القدر کی رحمتیں عطا فرمائے، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ۔